نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا ہم سب پر خصوصی فضل ہوا کہ اللہ جل شانہ نے اس پرفتن دور کے اندر مجھے اور آپ کو اپنے ذکر کی مجلس میں اپنی یاد کے لیے ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، مفہوم اس طرح سے ہے کہ قیامت کے روز اللہ جل شانہ بعض قوموں کا حشر اس طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہرے پر نور چمکتا ہوا ہوگا، وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، موتیوں کے نور اور موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رشک کریں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حال بیان کر دیجئے تاکہ ہم ان کو پہچان سکیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ نہ نبی ہوں گے، یعنی نہ انبیاء ہوں گے، نہ شہداء ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو مختلف خاندانوں سے آ کر اللہ کے ذکر کی مجلس میں اللہ کی یاد میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ میرے محترم ساتھیوں، آج جو مجلس ہماری ہے جس کا عنوان ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، میرے محترم ساتھیوں، جو لوگ اللہ کے ذکر کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں، اللہ کی یاد میں شریک ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنے دل کو وابستہ کرتے ہیں، تو ہم نے فضائل خود سن لی ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ مجلس اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر کتنی عظیم نعمت ہوئی، اس نعمت پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اس کی وجہ ہم اپنے تخیلات میں، تصورات میں غور کریں کہ اس وقت بہت سے لوگ ہوں گے جو اپنے اپنے مشغلے میں مصروف ہوں گے، دنیا دار دنیا کے کسی مشغلے میں مصروف ہوگا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہر شخص اپنے زندگی کے شعبے کے ساتھ منسلک ہوگا اور اس کی فکر میں، اس کام میں مشغول ہوگا۔ لیکن مجھ پر اور آپ پر اللہ جل شانہ نے احسان کا معاملہ فرمایا، اپنی یاد کے لیے، اپنے ذکر کے لیے ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائی۔ نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ انسان کو اللہ نے ضعیف پیدا کیا ہے، کمزور پیدا کیا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم سے اگر کوئی برائی سرزد ہو جاتی ہے تو ہمارے نفس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اگر ہم کوئی نیک عمل میں شریک ہو جاتے ہیں یا اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو کسی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، خدا کی قسم سے وہ ہمارا ذاتی کمال نہیں ہے، وہ اللہ کی توفیق سے ہوا، اللہ کے فضل سے ہوا۔ ہماری کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے اس میں۔ آج ہم جو اس مجلس کے اندر شریک ہیں، اس میں ہماری کوئی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل سے ہوا۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم اللہ کے فضل کے محتاج ہیں، اللہ جس پر چاہے اپنا فضل فرما دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ جل شانہ جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے لے، چاہے وہ فاسق سے لے، فاجر سے لے، کسی بھی شخص سے لے لے، سو اس کی مرضی، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم دل کے اندر غم رکھے، درد رکھے، فکر رکھے کہ اللہ جل شانہ مجھ سے دین کا کام لے لیں۔ دنیا ہر کسی کو مل جاتی ہے، دنیا کافر کو بھی اللہ نے دی ہے، یہود کو بھی دیے، نصارہ کو بھی دیے، ہر کسی کو اللہ نے دنیا دی ہے، لیکن دین کی نعمت، دین کی دولت، دین کی عظمت، دین کی قدر، دین پر قبول کرنا، یہ اللہ پاک نے اس کو دیا ہے جس کو اللہ نوازتا ہے، جس پر اللہ اپنا فضل کرتا ہے، اور اس کے لیے تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی سنت تو یہ ہے کہ جس کے دل میں طلب ہوتی ہے اللہ اسی کو قبول فرماتا ہے۔
جس کے دل میں اللہ کی طلب ہوتی ہے، اللہ کے دین کی طلب ہوتی ہے، اللہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں، اس کو توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ جس کے دل میں طلب نہ ہو، بے طلب کو یہ دین کی دولت نصیب نہیں ہوتی، دنیا نصیب ہو جائے گی۔ باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، رخصت ہونے کے بعد اس کی بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے، وہ اس کا باپ کروڑوں اربوں مربع زمینوں کا مالک تھا، جائیداد کا مالک تھا، بینک کے اندر بڑا بینک بیلنس تھا، گاڑی محلات، نوکر چاکر، فیکٹریاں، بہت کچھ دنیا کا اس کے پاس تھا، لیکن اس کے فوتگی کے بعد وہ بیٹا پیدا ہوا، وہ اس کا وارث بن گیا۔ اب بیٹے نے محنت نہیں کی ہے، بغیر محنت کے تمام چیزوں کا وارث بن گیا۔ یعنی دنیا اللہ بغیر محنت کے دے دیتا ہے، لیکن دین ایسی دولت ہے، دین ایسی نعمت ہے اللہ کی کہ اللہ یہ طلب پر عطا فرماتے ہیں۔ باقی اللہ کی قدرت ہے کہ بے طلب کے اندر طلب پیدا کر دے، بے طلب کو بھی نوازے، وہ اس کی قدرت میں سے۔ لیکن اللہ کی سنت کیا ہے؟ جس کو طلب ہوگی اللہ اسی کو نوازے گا۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم دین کی طلب رکھیں، اللہ کے دین کی طلب رکھیں، اللہ کو پانے کی طلب رکھیں، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی طلب رکھیں۔ میرے محترم ساتھیوں، اس کی ہم طلب میں لگ جائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے ایمان پرانا ہو جاتا ہے، اس کو تازہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ تجدید سے کیا مراد ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم نے اپنے ایمان کی محنت کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا ہم سے تقاضا کیا ہے، اس کلمے کا مقصد کیا ہے۔ ہم نے اس کلمے والی زندگی سے روگردانی کر دی ہے، ہم اس سے ناآشنا ہو چکے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ کلمے کا مقصد کیا ہے، کلمے والی زندگی کیسے اپنانی ہے، یہ کلمے والی زندگی کیا ہے، اور کلمہ ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم سنتے ہیں نا کہ لفظی معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ کلمہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں یہ کلمے کے دو جز ہیں۔ کتنے جز ہیں؟ دو۔ لا الہ الا اللہ یہ ایک جز، محمد الرسول اللہ یہ دوسرا جز۔ لا الہ الا اللہ میں یقینوں کی تبدیلی، محمد الرسول اللہ میں طریقوں کی تبدیلی ہے۔ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ احد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ کسی سے جنا نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ اس کے بہن بھائی ہے، نہ اس کے ساتھ طاقت میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے ساتھ قدرت میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے ساتھ خدائی میں کوئی شریک ہے۔ وہ تن و تنہا ہے، پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، وہ شکل و صورت سے پاک، وہ ہاتھ پاؤں سے پاک ہے، وہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم نے لا الہ الا اللہ پر محنت نہیں، اس کلمے پر ہم نے محنت نہیں کی، حالانکہ یہ بنیاد ہے، یہ ایمانی کلمہ ہے، یہ بنیاد ہے۔ انسان جس عمارت کو بناتا ہے، جتنی اس کی بنیاد مضبوط ہوگی ویسے اس کی عمارت مضبوط ہوگی۔ آپ کی بنیاد کمزور ہوگی کسی عمارت کی تو عمارت کمزور ہوگی۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم کسی عمارت کو بناتے ہیں، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک شخص جب عمارت کو بناتا ہے اس کی بنیاد کے لیے کیسے کھڈا کرتا ہے، بالکل زمین کے تہہ کے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی بنیاد مضبوط ہو جائے، تاکہ یہ نہ ہلے، نہ گرے، نہ ہوا سے، نہ زلزلے سے متاثر ہو۔ یعنی اس کی کتنی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی بنیاد مضبوط ہو جائے، اس کی بنیاد پر اس کا انحصار ہوتا ہے اس عمارت کا کہ وہ مضبوطی پکڑتی ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، اسی طریقے سے ہمارے ایمان کی جو بنیاد ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ہماری بنیاد کمزور ہے، ہم نے اپنے بنیاد پر محنت کرنی ہے۔ لا الہ الا اللہ یقین کی تبدیلی کہ کائنات سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ جل شانہ کی ہے، سب کچھ میرے اللہ کے قبضے میں ہے، رزق اللہ کے قبضے میں ہے، صحت بیماری اللہ کے قبضے میں ہے، موت اور زندگی اللہ کے قبضے میں ہے۔ وہ طاقت والا ذات ہے، وہ جب چاہے، اللہ اکبر، وہ جب چاہے اپنی قدرت کا ظہور فرما دے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم غور کریں اس کلمے پر کہ لا الہ الا اللہ کہ اس کی طاقت کتنی ہے، یقین کیسے تبدیل ہوگا اس سے کہ ہمارا یقین اللہ کی ذات عالی پر خالص آ جائے۔
آج ہمارا یقین دنیا کی چیزوں پر بن چکا ہے. مال ہوگا ہم سمجھتے ہیں کامیاب ہو جائیں گے، عہدہ ہوگا ہم سمجھتے ہیں کامیاب ہو جائیں گے. ہمارا یقین ہی غلط ہو چکا ہے. کامیاب ہم تب ہوں گے جب اللہ ہمارے ساتھ ہوگا. اللہ ہمارے ساتھ ہوگا جب جا کر کامیابی ہوگی. ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، دنیا کی چیزوں میں لگ چکے ہیں، ہمارے یقین خراب ہو چکا ہے. میرے محترم ساتھیوں، ہمارے یقین کمزور ہو چکے ہیں. ہمارے یقین دنیا پر چلے گئے ہیں، دنیا کے اسباب پر چلے گئے ہیں، دنیا کی چیزوں پہ ہمارا یقین بن چکا ہے. اللہ کی ذات سے ہمارا یقین ہٹ چکا ہے. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ جل شانہ. زمین کے اندر کوئی ایسی جاندار مخلوق ہے نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. میرے محترم ساتھیوں، چرند پرند کو دیکھ لو، یہ کوئی مزدوری کرتے ہیں، کوئی تجارت کرتے ہیں، کوئی محنت کرتے ہیں. اللہ ان کو کیسے رزق دیتا ہے. جنگل کے اندر جانوروں کو ہم دیکھ لیں، اللہ ان کو تازہ رزق دیتا ہے، تازہ باسی نہیں. جو جنگل کے اندر جانور، جو گوشت کھانے والے جانور، اللہ ان کو تازہ گوشت دیتا ہے. جو خون پینے والے جانور، اللہ ان کو تازہ خون دیتا ہے. میرے محترم ساتھیوں، رزق میرے اللہ کے ہاتھ میں، رزق اللہ دیتا ہے. ہم نے اسباب کو سب کچھ سمجھ لیا، ہم دنیا کے پیچھے ایسے پڑ چکے ہیں. میرے محترم ساتھیوں، اس کا ہم یقین بنا لے کہ سب کچھ میرے اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. دنیا کیا ہے؟ دنیا ایک مسافر خانہ ہے. دنیا گزر جائے گی، ایک دن کی بھی دنیا نہیں ہے. اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارے یقین اللہ کی ذاتی عالی کے ساتھ بن جائے کہ سب کچھ میرے اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. اور اسی کے ساتھ ہماری کامیابی ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ مبارک اور کامیابی والی طریقوں پہ آ جائے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی جو ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں میں ہے. دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. ہم نے کامیابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو چھوڑ دیا. کامیابی تو ہم نے عہدوں کو سمجھ لیا ہے، مال کو سمجھ لیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو نہیں سمجھا. صحابہ کو اللہ نے کامیاب کیا، کیوں کہ صحابہ نے ساری زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر چلے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر اپنی زندگی اپنائیں. میرے اور آپ کے، ہم اپنے خاندانوں کے اندر دیکھ لیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر چلتے ہیں، خاندانی رسم و رواج پر چلتے ہیں. ہمارے غمی کے معاملات ہو، شادی کے معاملات ہو، خوشی کے معاملات ہو، زندگی کے کوئی بھی معاملات ہوں، ہم اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو نہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں میرے محبوب کا کیا طریقہ ہے. بچے کی پیدائش سے لے کر ایک بندے کی موت ہو جائے اس کو دفنانے تک ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے چھوڑ دیے. حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر طریقے محفوظ ہے قیامت تک کے لیے. ایسے کوئی کام نہیں ہے جس میں نبی کی طریقہ ہمیں نظر نہیں آئے گا، ایسے کوئی عمل نہیں ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں رہنمائی نہیں ملے گی. میرے محترم ساتھیوں، بچہ پیدا ہوا، بچے کی ختنہ کس طرح کرنی ہے، بچے کا حقیقہ کس طرح کرنا ہے، بچے کی گٹی کس طرح دینی ہے، یہ سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے موجود ہیں. زندگی گزارنی کس طریقے سے ہے، گھر کا ماحول کس طرح ہونا چاہیے، معاشرت کس طرح ہونی چاہیے، لین دین کس طریقے سے ہونا چاہیے، تجارت کس طرح ہونی چاہیے، موت کے وقت کیا طریقے اپنانے چاہیے. میرے محترم ساتھیوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے اللہ نے قیامت تک ان کو زندہ رکھا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. اور خدا کی قسم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ اپنائیں گے، ناکامی ہے اس میں. یار ہم سوچ لیں نماز کتنی بڑی عبادت ہے. اللہ کا جو حکم ہے عبادات کو فرض کرنے کے لیے تو سب سے پہلا حکم نماز کا ہے، اور نماز اس امت کو تحفے میں دی گئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر سفر شروع کیا، یہ نماز کا تحفہ دیا گیا کہ آپ کی امت پر 5 وقت کی نماز فرض کر دی گئی ہے. یہ نماز تو اس امت کو تحفے میں دی گئی ہے. اب وہی نماز کو ہم دیکھ لیں کہ میرے محبوب کا طریقہ کیا ہے کہ ایک رکعت میں 2 سجدے کرنے ہیں. میں اور آپ اگر یہ چاہیں کہ اپنے رب کو زیادہ خوش کریں، چلو 2 سے ہم 3 سجدے کر لیں، 4 کر لیں، 5 کر لیں. سجدہ تو اللہ کے آگے ہے، نماز میں کھڑا اللہ کے آگے ہونا ہے. ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدہ زیادہ کر لیں تو کیا وہ نماز قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی. وجہ کہ اس میں نبی کا طریقہ نہیں ہے. ہم نے اپنے محبوب کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے. میرے محترم ساتھیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں سے ہٹیں گے، کامیابی نہیں ہوگی، ناکامی مقدر ہوگی.
کامیاب وہ شخص ہوگا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں پر چلے گا، مبارک طریقوں کو اپنائے گا۔ میرے محترم ساتھیوں، اس وقت اس کلمے پر ہماری زندگی آ جائے، اللہ کی ذات کا یقین آ جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں پر چلنے پہ کامیابی کا یقین آ جائے، تو جب جا کے ہماری نماز بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو جائے گی۔ میرے محترم ساتھیوں، آج نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، کیونکہ ہم تو علم سیکھتے نہیں ہیں۔ اسکول تو پڑھ لیں گے، یونیورسٹی پڑھ لیں گے، دنیا کی تجارت کرنے کے لیے، دنیا کے مال کو کمانے کے لیے اس کا علم سیکھ لیں گے۔ مثال کے طور پہ مکینک بننا ہے، کیونکہ نوٹ کمانے ہیں تو اس کا علم سیکھ لیں گے۔ گاڑی خراب ہو تو اس کو ٹھیک کس طریقے سے کرنی ہے، چاہے وہ بائک ہو، بڑی گاڑی ہو، چھوٹی گاڑی ہو۔ درزی بننے کا علم سیکھ لیں گے، درزی بننے کا فن سیکھ لیں گے۔ کیوں کہ کسی کو سوٹ کو سی کر دیں گے تو وہ پیسے ملیں گے، اس کا ہم علم سیکھ لیں گے۔ یعنی دنیا کے تمام شعبوں کا ہم علم سیکھ لیں گے، لیکن دین کے علم سے ہم غافل رہیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت بالغ پر، عاقل بالغ پر کم سے کم اتنا علم، یہ کم سے کم اتنا علم سیکھنا اس پر فرض عین ہے کہ اپنے 24 گھنٹے میں حلال حرام، جائز ناجائز، پاک ناپاک اس کی تمیز کر سکیں۔ کیا ہمیں اس چیز کا علم ہے؟ نہیں ہے، ہم اس کی غور ہی نہیں کرتے، فکر ہی نہیں کرتے۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ ہم پر فرض عین کر دیا گیا، جیسے نماز فرض ہے، اس طرح کم سے کم اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ اپنی بندگی کے لیے۔ ہم اس مقصد سے غافل ہو چکے ہیں۔ اللہ کیا، حدیث قدسی کا کیا مفہوم ہے؟ جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ جب میرا بندہ مجھے زبان سے یاد کرتا ہے، میں بھی اپنی زبان سے اس کو یاد کرتا ہوں۔ جب میرا بندہ کسی مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے، میں اس سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور جو بندہ میری طرف ایک بالش آتا ہے، میں 2 بالش اس کے قریب جاتا ہوں۔ جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم نے اللہ کی یاد سے بھی غفلت میں پڑ گئے۔ کیا فرمایا؟ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ جو مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ ہمارے دل میں دنیا کی چیزیں ہم نے اپنے اللہ کو دل سے نکال دیا۔ ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنے رب کو یاد نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے رب کے بڑائی کے بول کو نہیں بولتے ہیں۔ خدا کی قسم سے کسی موبائل کی اگر بڑائی بولنی ہو تو ہم بڑے بڑے لوگوں کے سامنے اس کے تذکرے کر دیتے ہیں کہ بھائی اس موبائل کے اندر یہ خوبی ہے، یہ خامی ہے، یہ فنکشن ہے۔ یعنی دنیا کی چیزوں کو ہم بیان کرنے میں عار نہیں سمجھتے، دنیا کی چیزوں کو بیان کرنے میں ہم وکیل کی طرح ہماری زبان چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جہاں اللہ کی بڑائی کی بات آتی ہے، کسی کے سامنے ہم اللہ کی بڑائی کو بیان نہیں کر سکتے، کسی کے سامنے اللہ کی عظمت کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ہماری زبانوں پر تالے لگ جاتے ہیں، کیونکہ دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، دل میں اللہ کو یاد نہیں کرتے، زبان سے اس رب کے تذکرے نہیں کرتے، اور زبان پہ ہر شخص کے وہ تذکرے ہوتے ہیں جس کا یقین دل میں بیٹھ چکا ہوتا ہے۔ ہمارے دلوں میں اللہ کی ذات کا یقین نہیں ہے، اس وجہ سے ہماری زبانوں پر اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر رکھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے دربار میں خاص مرتبہ چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ کے دربار میں کیا مل جائے گا؟ خاص مرتبہ مل جائے گا۔ میں تو چاہتا ہوں کسی خاندان کے آگے میرا مرتبہ بڑا ہو، عزت بڑی ہو، جلال بڑا ہو، لوگ معذب سمجھے، لوگ عزت دار سمجھے، ان کے سامنے میرا روب ہو، دبدبہ ہو، محلے والوں کے آگے میری عزت ہو، ان کے آگے ایک معتبر شخص بنوں، لیکن اللہ کے دربار میں ہمارا مرتبہ بن جائے اس کی ہم فکر نہیں کرتے۔ اللہ کی نظروں میں ہم عزت والے بن جائے اس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، زبانوں پر ہمارے ہر وقت اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے بڑائی کے بول ہو، اور لوگوں کے سامنے بھی اس کو بیان کریں، لوگوں کو بھی ذکر پر
لانے کے لیے آمادہ کرے، ان کے سامنے اللہ کے بڑائی کے بول کو بولے، ان کے سامنے اپنے رب کی پاکی کو بیان کرے۔ میرے محترم ساتھیوں، آج مسلمانوں کی ہر ہمدردی ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے یہ نہیں سوچتے کہ اس کے آخرت کا بھلا ہو جائے۔ ایک شخص وہ اگر بازار سے، اکثر یہ تبلیغ والے مثال دیتے ہیں، ایک شخص بازار سے 1 کلو چینی تھیلی میں لے کر آتا ہے، لیکن اس تھیلی میں اگر سوراخ ہو جائے اور چینی نیچے زمین پر گر رہی ہو تو دنیا میں جو لوگ دیکھیں گے اس کو ہر شخص کہے گا، اے میرے بھائی یہ تیری چینی نیچے گر رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے، یہ تھیلی چینج کر لے یار، سوراخ پر ہاتھ رکھ لے یار۔ یعنی دنیا کا نقصان ہوتا ہوا نظر آتا ہے ہمیں، لیکن انسان کے آخرت کا نقصان ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا ہماری ہمدردی ہو چکی ہے۔ ہمیں یہ فکر ہی نہیں ہے کہ میرا مسلمان جہنم کا ایندھن بننے جا رہے، مجھے اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ یار اس کو جہنم سے نکالنے کے لیے جنت والے راستے پر اس کو لگا دوں، یہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے دور ہے، میں اس پر ایسی محنت کروں کہ اس کو اپنے اللہ کے ساتھ جوڑ دوں۔ ہم نے مخلوق کو، اپنے مسلمانوں کو اور مخلوق کو، ہر انسان کو ہم یہ فکر نہیں کرتے کہ اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں، اللہ کے ساتھ اس کو ملا لے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم اس کی بھی فکر کریں۔ امت پر ہم رحم کا ہے۔ اس وقت امت جس حال پر چل رہی ہے بڑی کمزور ہو چکی ہے۔ ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ آج اللہ کی مدد سے ہم کیوں محروم ہیں؟ اللہ کی قدرت بھی وہی ہے، اللہ اسی طاقت کے ساتھ آج بھی موجود ہے، قیامت تک رہے گا، ہمیشہ رہے گا، پوری کائنات ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کی طاقت میں کمی نہیں آئے گی، اللہ کی قدرت میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کی قدرت جو تھی وہی قدرت کے ساتھ اللہ آج بھی ہے۔ جو اللہ کی مدد صحابہ کے ساتھ تھی، مسلمانوں کے ساتھ تھی، آج بھی وہی مدد ہے، لیکن مسلمان اللہ سے دور ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے اللہ سے دور ہو چکے ہیں، دین سے دور ہو چکے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم اپنے نوجوانوں پر محنت کریں، بوڑھوں پر محنت کریں۔ دیکھو سب سے بڑا انسان کا اکرام کیا ہے؟ ایک بھوکا اس کو کھانا کھلا دو، یہ دنیا کی حاجت ہے۔ پیاسا ہے اس کو پانی پلا دو، خیر کا کام ہے۔ لیکن ایک مسلمان جہنم کی طرف جا رہے، جہنم والے اعمال کر رہے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کر رہے، یہ خیر کا کام نہیں ہے، یہ اکرام مسلم نہیں ہے کہ اس کو ہم اللہ کو جو ناراض کر رہے تھوڑی سی ترغیب اس کو دیں، اللہ کی عظمت اس کے دل میں بٹھائے، دین کی عظمت اس کے دل میں بٹھائے تاکہ وہ اپنے رب سے تعلق جوڑ لے۔ ہم نے یہ کام چھوڑ دیا ہے میرے محترم ساتھیوں، اور ہم نے اخلاص چھوڑ دیا ہے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں ضرور کوئی نہ کوئی دکھلاوا ہوتا ہے۔ خاندان میں کسی کی میت ہو گئی، خیرات لازمی کرنی ہے، نماز نہیں پڑھیں گے، خیرات کریں گے۔ کیوں؟ ہمارے خاندانوں میں اس طرح ہوتا ہے، اپنے خاندان کی بات کر رہا ہوں، کیوں خیرات کریں گے؟ کوئی یہ نہ کہے اپنے باپ کے پیچھے خیرات نہ کر سکا، کوئی یہ نہ کہے اپنی والدہ کے پیچھے خیرات نہ کر سکا۔ میرے محترم ساتھیوں، خیرات کرنا، اللہ کے نام پر چیز دینا، یہ مخلوق کے لیے ہوتا ہے یا اللہ کے لیے ہوتا ہے؟ آج ہم نے اخلاص ختم ہو چکا، ہمارے عمل کے اندر کسی نہ کسی ذریعے سے شرک خفی داخل ہو چکا۔ انسان کا عمل تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ تسبیح، اگر یہ میں تسبیح پڑھ رہا ہوں مسلمان کے سامنے اور بازار میں چلتے، گلی میں چلتے ہوئے یہ سوچوں کہ یار فلاں شخص مجھے دیکھ رہے، وہ سمجھے گا یار یہ تو بڑا نیکوکار بندہ بن گیا، اور اس خوف کی وجہ سے کہ وہ شخص یہ گمان کرے گا اور کہ میں دیندار بن گیا اور میں تسبیح جیب میں رکھوں، یہ بھی تو شرک ہے نا۔ تو اللہ کے لیے کر رہے، اس کے لیے تو نہیں کر رہا، اس کی وجہ سے تو جیب میں تسبیح رکھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں شرک خفی۔ اور میرے محترم ساتھیوں، اس وجہ سے بھی تسبیح میں جیب میں رکھوں کہ یار کوئی مجھے دیکھ نہ لے، کوئی مجھے دیکھ نہ لے کہ میں ذکر کر رہا ہوں، تو یہ بھی تو شرک خفی ہے نا میرے محترم ساتھی۔ اور میں ذکر اس لیے کروں کہ لوگ مجھے سمجھے کہ یار یہ ذکر کر رہے بڑا نیک بندہ ہے، تو یہ بھی تو شرک ہی ہو گیا نا۔ بھائی ہر نیک عمل اس کا تعلق تو میرے رب کے لیے ہے کہ وہ تو رب کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے۔ کسی بیمار کی عیادت کرنی ہے
اپنے رب کی رضا کے لیے. کسی کے تعزیت پر جانا ہے تو اپنی رب کی رضا کے لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے تو کس وجہ سے؟ کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اس وجہ سے نہیں کہ لوگ کہیں کہ یار یہ تو بڑا اکرام کرنے والا ہے. میرے محترم ساتھیوں، حدیث کا مفہوم ہے کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے کہ جب بروز قیامت ان کو اپنے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. وہ 3 لوگ کون ہوں گے؟ ایک شہید ہوگا، ایک عالم ہوگا، اور ایک مالدار ہوگا، مال والا سخی ہوگا. ان تینوں کو بلایا جائے گا. سب سے پہلے عالم کو بلایا جائے گا. بتا کیا کارگزاری ہے؟ یا اللہ تیرے لیے میں نے علم سیکھا، تیرے لیے علم سیکھا، عالم بنا کہ مخلوق کو علم سکھاؤں. اللہ فرمائیں گے نہیں، تو نے میرے لیے نہیں سیکھا، تو نے اس لیے علم کو سیکھا کہ لوگ مجھے دنیا میں سب سے بڑا عالم کہے. جا یہ مقصد تیرا دنیا میں پورا ہو چکا. دنیا میں لوگوں نے تجھے سب سے بڑا عالم کہہ دیا، اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. فرشتوں کو حکم کر دیا جائے گا کہ اس کو جہنم میں پھینک. شہید صاحب کو بلایا جائے، آ جاؤ شہید بھائی. ان سے پوچھا جائے گا اے میرے بندے کیا کارگزاری ہے، دنیا میں کیا کیا بتا. وہ شہید عرض کرے گا یا اللہ دنیا میں تیرے دین کی خاطر شہید ہوا، تیرے دین کی خاطر میں لڑا، اپنے خون کو بہایا، شہید ہو کر اپنے خون کا نذرانہ تیرے سامنے پیش کیا ہے. اللہ فرمائے گا نہیں، تو دنیا میں اس لیے شہید ہوا کہ تو چاہتا تھا کہ میں شہید ہو جاؤں تاکہ لوگوں کے سامنے میں ایک میرا نام ہو جائے کہ میں شہید ہو چکا ہوں. تو یہ تیرا لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا. فرشتوں کو فرشتے سے کہہ دیا جائے گا اس کو جہنم میں ڈال دیا. میرے محترم ساتھیوں، مالدار کو بلایا جائے گا، ہاں بھائی دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں تو نے مال دیا، میں نے تیرے نام پر خرچ کیا، تیرے دین پر خرچ کیا، غریبوں پر خرچ کیا، بیواؤں پر خرچ کیا، یتیموں پر خرچ کیا، صرف تیری رضا کے لیے خرچ کیا. اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے فیاض کہیں، لوگ مجھے بڑا مالدار کہیں. جا دنیا میں تیرا یہ مقصد پورا ہو چکا. دنیا میں لوگوں نے تجھے مالدار بھی کہہ دیا تھا، سخی بھی کہہ دیا تھا، یہ القابات تجھے دنیا میں مل چکے تھے. اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. فرشتے سے کہہ دیا جائے گا اس کو اٹھاؤ جہنم میں ڈالو. تو حدیث کا مفہوم ہے میرے محترم ساتھیوں، اگر ہم علم حاصل کریں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہم اللہ کے دین کے لیے لڑیں، کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے. اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کریں، اپنے رب کے لیے کریں. میرے محترم ساتھیوں، اللہ کے دین پر خرچ کریں، وہ اپنے رب کے لیے کریں، کسی کو دکھلاوے کے لیے نہ کریں کہ میں نے اتنا خرچ کیا، میں نے اتنا مال دیا. نہیں، اپنے رب کے لیے خرچ کریں. آج وہ اخلاص سے ہم دور ہو چکے ہیں. شیطان ہمارے اندر یہ زہر کا انجیکشن ٹھوک دیتا ہے کہ میں نے دکھلاوے کے لیے کیا. ایک شخص سے نیک اعمال کرنا بہت آسان ہے، اس کو بچا کے رکھنا یہ مشکل کام ہے. ایک شخص سے اس نے جوانی سے لے کر بڑھاپے تک رات کو تہجد میں کھڑے ہو کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ سے مانگتا تھا، اللہ سے باتیں کرتا تھا، تہجد کی نماز پڑھتا تھا. یعنی ساری زندگی اس نے یہ عمل کیا، لوگوں سے خفیہ، کسی کو پتہ نہیں کس نے یہ نیک عمل کیا. اور آخر میں جا کے شیطان نے زہر کا انجیکشن لگا دیا نا، دکھلاوے والا انجیکشن ٹھوک دیا، اس کو شرک والا انجیکشن ٹھوک دیا. آخرت میں اس نے دعوے کیے دیکھو میں تو ایسا نیک آدمی کہ میں نے جوانی میں پوری رات اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا. دیکھو مخلوق کا دکھلاوا آ گیا نا، شیطان اس کو لے ڈوبا. میرے محترم ساتھیوں، نیک عمل کرنا انتہائی آسان ہے، اس کو برقرار رکھنا یہ مشکل ہے. لہذا ہم جو بھی نیک عمل کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں. کوئی ہمیں سختی کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش آئے، ہم درگزر کا معاملہ کریں. کوئی زیادتی کرے، ہم درگزر کا معاملہ کریں. کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے. دکھلاوا ہمارے اندر نہ آئے، ورنہ یہ شیطان تو چاہتا ہے نا کہ ہمارے عمل کسی طریقے سے خراب ہو. میرے محترم ساتھیوں، اس کے ساتھ ہم اس فکر میں لگ جائے کہ امت دین پر کیسے آ جائے اور امت
جو اللہ کو ناراض کرنے میں لگی ہوئی ہے، اس کو ہم کیسے ایسے معاملات کریں کہ ہر شخص اپنے رب کے ساتھ تعلق والا بن جائے، اس کو گندگی سے نکالے، گناہوں کے دلدل سے نکالے، اس کو نیکی والے کام پر لگا دیں۔ میرے محترم ساتھیوں، آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ ایک یہودی کو قتل کرو، خدا کی قسم سے پوری دنیا چیخ اٹھے گی۔ ایک عیسائی کو قتل کرو، اور نہ حق بھی نہیں، حق پر قتل کیا جائے، پورا کفر ایک ساتھ ہو کر جو نا دنیا میں تماشا بنا دیتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا خون اتنا سستا ہو چکا ہے، کیوں؟ ہم اپنے دین سے دور ہو چکے ہیں۔ ہم نوجوان، جب ہم یہ نوجوان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے لگے، یہ نوجوان اللہ سے تعلق بنانے لگے، خدا کی قسم سے دنیا میں ایک انقلاب آ جائے گا۔ آج ہم اپنے رب سے دور ہیں، یا تو گیموں کے اندر گھسے ہوئے ہیں، یا تو دنیا کے مشغلوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم اپنے اب اللہ سے ہم دور ہو چکے ہیں، باطل محنت کر رہے، ہر طرح سے وہ چیزیں ایسے ہمارے اندر ڈال رہے کہ یہ امت اپنے رب سے دور ہو جائے، مسجد والے اعمال سے دور ہو جائے، خانقاہوں سے دور ہو جائے، مدارس سے دور ہو جائے، اللہ والوں سے کٹ جائے، اور یہی ہو رہا ہے۔ نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اللہ کے دین کو سیکھنے کا وقت نہیں ہے، لیکن ایک میچ ہونا، ہم چھٹی کرنے کے لیے تیار ہیں، دین کے لیے چھٹی نہیں کر سکتے، اجتماع کے لیے چھٹی نہیں کر سکتے، اللہ اکبر، دین کے تقاضے کے لیے چھٹی لے نہیں سکتے، لیکن میچ کے لیے چھٹی کرنے کے لیے تیار ہے، وقت کو ضائع کرنے کے لیے تیار ہیں، نماز کے لیے ہم غفلت میں ہوتے ہیں، دین کی سربلندی کے لیے ہم غفلت میں ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا کیا حال ہو چکا ہے؟ اللہ کی مدد کیسے متوجہ ہو جائے گی؟ جب ہم سب اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑ لیں گے، اللہ کی مدد نصرت ہمارے ساتھ ہو جائے گی۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم اس پر آنے کی کوشش کریں، امت کا غم رکھے، امت کا درد رکھے۔ آج امت کے لیے رونے والا کوئی نہیں ہے، امت کے لیے ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ سندھ کے اندر ایک عورت کی پکار پر، میرے محترم ساتھیوں، محمد بن قاسم آئے، ایک عورت کی پکار کے اوپر پورے سندھ کو فتح کیا انہوں نے۔ آج مسلمان فلسطین کا حال دیکھ لو، کشمیر کا حال دیکھ لو، آج محمد بن قاسم جیسے کہاں پیدا ہوگا؟ ہمارے گھروں کا ماحول کیا بن چکا ہے؟ مسجد سے ہم دور، خانقاہوں سے ہم دور، علماء سے ہم دور، اللہ والوں سے ہم دور۔ ہماری نسلوں میں کیسے محمد بن قاسم پیدا ہوگا؟ کیسے محمود غزنوی پیدا ہوگا؟ میرے محترم ساتھیوں، جب ہم دین کی فکر میں لگیں گے، اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں گے، ہمارے نسلوں کے اندر علماء پیدا کر لے گا، اللہ حفاظ پیدا کرے گا، اللہ والے پیدا کرے گا، صدیقین کو پیدا کرے گا، محمود غزنوی جیسے لوگوں کو پیدا کرے گا، ابن عربی جیسے لوگوں کو پیدا کرے گا۔ جب ہم اللہ کے دین پر آ جائیں گے، امت کے فکر میں لگ جائیں گے، دعاؤں میں لگ جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہے، مسلمان آپس میں ایک جسم ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہوتی ہے نا، چوٹ پہنچتی ہے، پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان مظلوم ہو چکا ہے، کہاں مسلمان کا جسم بے قرار ہے؟ کہاں کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے؟ بس ہم صرف مذمت کر سکتے ہیں کہ ہم اس چیز کی پر زور مذمت کرتے ہیں۔ مذمت اگر ایک وزیر اعظم کرے یا علی شیر کرے تو کیا فرق پڑا؟ تو دونوں برابر ہو گئے۔ میں بھرپور مذمت کرتا ہوں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو گیا، اور یہی بات اگر کوئی مسلمان ملک کا سربراہ کرے تو مجھ میں اور اس میں کیا فرق رہے گا؟ کیوں؟ ہم دین سے دور ہیں، اللہ سے تعلق میں کمزور ہے۔ اگر یہ مسلمان اللہ کے ساتھ تعلق والا بن جائے نا، اس کے لیے اللہ آسمانوں سے فرشتے اتارتے ہیں، دعاؤں میں وہ اثر پیدا ہو جائے، عبادات پہ وہ اثر پیدا ہو جائے۔ بس یہی عرض کرنے کا مقصد ہے، خدا را ہم اس محنت میں لگے کم سے کم لوگوں کو ذاکرین بنانے کی کوشش کریں۔ ہفتہ واری مجلس میں خود آتے ہیں، کوشش کریں اپنے ساتھ ساتھیوں کو لائیں،
ان کو ذکر پہ لگانے کی کوشش کریں. ذکر سے شیطان دور ہوتا ہے, اللہ کی مدد متوجہ ہوتی ہے, اللہ کے ساتھ قرب حاصل ہوتا ہے, اللہ کے ساتھ تعلق بنتا ہے. میرے محترم ساتھیوں, بس محنت کو رکھیں, کریں گے نا کوشش. اب انشاءاللہ اللہ کا ذکر کریں گے تمام ساتھی. 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیریں.